تلقین کیا کرتے تھے، اثبتوا علی دین محمد فإنہ حق، اگر تم مصطفیٰ کے دین پر ایمان لے آئے ہو تو اب اس پہ ثابت قدم رہو، یہ سچا دین ہے۔ لیکن اپنی حالت یہ تھی وَلَا يَعْمَلُونَهُ، اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ دوسروں کو تلقین کرتے ہیں، سچ ہے، لیکن خود رب نے فرمایا کہ یہ کتنی بری بات ہے، کسی بھی نیکی کا دوسرے کو کہو اور خود عمل نہ کرو، حالانکہ تتلون الکتاب، تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو۔ افلا تعقلون، ذرا سوچو، عقل سے کام لو، تمہارا کیا کردار ہے؟ تمہارے اس کردار کی وجہ سے تم کیا سمجھتے ہو کہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ اب رب العالمین دوسرا حکم بیان فرما رہے ہیں جو دین کو فائدہ پہنچانے والا اور دین کے لیے مقوی ہے، دین کو مضبوط کرنے والا ہو۔ فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ایمان والو مدد مانگو تم اللہ کریم سے صبر اور نماز کے ذریعے۔ استعانت بالصبر، صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک لَكَبِيرَةٌ ثَقِيلَةٌ شَاقَّةٌ، بھاری ہے، مشکل ہے، مگر ان لوگوں پر جو خشوع کرتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں۔ انہا خصت الصلاۃ برد الضمیر الیہا لعظم شانہا، ہاں ضمیر نماز کی طرف لوٹا کے اشارہ کر دیا کہ نماز انتہائی عظمت والا کام ہے، انتہائی عظیم کام ہے، بڑا کام ہے۔ اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، او لوگو میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، لہذا نماز کبھی بھی ضائع نہ کرنا۔ الصلاۃ
تو معراج المؤمن تکون وسیلۃ الی رؤیت اللہ، نماز مومن کی معراج ہے اور یہ اللہ کی رؤیت اور دیدار کے لیے وسیلہ بھی ہے، ذریعہ بھی ہے۔ ایمان والوں کی نمازوں کا یہ حال ہے، ان ابن عباس نعی اخوہ قسام وہو فی سفر فاسترجع ثم تنحى عن الطريق فأناخ فصلى ركعتين فطال فيهما الجلوس۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے، آپ کو خبر دی گئی، نعیہ کا معنی ہوتا ہے موت کی خبر دینا، اسی لیے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یا ابتاہ من جنت الفردوس ماوا، یا ابتاہ الی جبریل ننا، اے میرے ابا جی آپ ہمیں چھوڑ گئے، ہمیں تنہا کر گئے، ہم سے جدائیاں ڈال کے چلے گئے، جنت الفردوس ماوا، آپ نے اپنا ٹھکانہ جنت الفردوس میں بنا لیا۔ اب زمین پر جبرائیل امین نہیں آئے گا، لیکن آئے گا تو الی جبریل ننا، میں فاطمہ بڑھ کے جبریل کو خبر دوں گی کہ جبریل جس سے تو ملاقاتیں کرنے آتا تھا اب وہ ادھر نہیں، من جنت الفردوس ماوا، اب وہ آسمانوں میں جنت الفردوس کے اندر اس کا ٹھکانہ ہے۔ نعیہ اخوہ قسام، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفر کی حالت میں اپنے بھائی قسم کی موت کی خبر اور اطلاع آئی، راوی کہتا ہے فاسترجع، جیسے ہی یہ خبر ملی سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، کیونکہ یہ مصیبت میں اپنی مصیبت ہلکی کر دینے والا کلمہ ہے۔ اس کے بعد اناخا، راستے سے ذرا علیحدہ ہوئے، تنحا عن الطریق، راستے سے ہٹ گئے، علیحدہ ہوئے، اپنا اونٹ بٹھایا، سواری بٹھائی، فصلی رکعتین، اور اس مشکل گھڑی میں ابن عباس 2 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ انبیاء کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک، آنکھوں کا سکون نماز میں ہو۔ انبیاء کے شاگرد موت کی خبریں آئیں تب بھی وہ نماز نہ چھوڑیں۔ میرا اور آپ کا حال تو یہ ہے، ہمارا کچھ مر جائے، کوئی مشکل آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، اور تو اور رہا ہماری فرض نماز کی بھی چھٹی ہو جاتی ہے، ہماری فرض نماز بھی ضائع ہو رہی ہوتی ہے، اور ہم دعوے دار ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم صحابہ کے سچے عاشق ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، ہم زبان سے تو سب کچھ کرنے والے ہیں، مگر عملاً ہم صحابہ کی بھی دشمن ہیں، پیغمبر کی بھی۔ اگر یہ کردار ہے تو پھر مصطفیٰ کے یاروں کا یہ کردار، اللہ
نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو. یہ انتہائی مشکل کام ہے. الا علی الخاشعین، مگر جن لوگوں کے اندر خشوع اور عاجزی پیدا ہو جائے ان کے لیے بالکل بھی کوئی مشکل. نمبر 3، تیسرا امر جو دین کو مضبوط کر دینے والا، قوت بخشنے والا، وہ ہے ایمان بالآخرت. انسان کو جب یہ یقین ہو کہ میں نے مرنا ہے، قیامت نے آنا ہے، میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے کیے کا جواب دینا ہے، تو انسان ایک ایک قدم پھونک پھونک کے رکھے گا کہ کہیں معصیت کے کانٹوں میں میرا دامن الجھ نہ جائے. فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ جو یظنون، العرب تسمی الیقین ظنا والشک ظنا. عرب والے لوگ یقین کو بھی ظن کہہ دیتے ہیں، شک کو بھی ظن کہہ دیتے ہیں. جس طرح المغیث صارخا والمستغیث صارخا، فریاد کرنے والے کو بھی صارخ کہہ دیتی ہیں، فریاد رسی کرنے والے کو بھی، مانگنے والے کو بھی صارخ کہہ دیتے ہیں، اور دینے والے کو بھی صارخ کہہ دیتے ہیں. اسی طرح وہ الظنا، یقین کو بھی ظن کہہ دیتے ہیں اور شک کو بھی. ویسے نا چلو نہیں گل کرتا. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ جو یظنون، ایمانداروں کی صفت ہے. یقین کے معنی میں یظنون، وہ یقین رکھتے ہیں. ظن غالب گمان، غالب آدمی کو پتہ ہونا کہ اس گلاس میں جو پانی ہے وہ مسموم، زہر ملا پانی ہے. آدمی پیاس کی مشقت برداشت کر لے گا لیکن پانی کبھی بھی. اگر آدمی کا غالب گمان یہ ہے کہ اس گلاس میں موجود پانی کے اندر شفا ہے، دوا ملی ہے، آدمی اس کی کڑواہٹ کی مشقت برداشت کر لے گا لیکن پھر بھی پانی پی لے گا. یہی حال ہے مومن بندے کا. جب وہ دیکھتا ہے کہ اللہ کی ملاقات، اللہ کے امر پر عمل کرنا، محبوب کے امر کی بجا آوری کرنا، اللہ اس پہ اجر و ثواب کتنا دیں گے، یہ سوچتا ہے نا ایماندار بندہ، تو پھر ساری مشقتیں وہ برداشت کر جاتا ہے. ابھی ہم سارا دن بھوکا پیاسا رہتے ہیں، یہ مشقت اور تکلیف کس لیے برداشت کر رہے ہیں کہ ہمیں اس پر کل اجر ملنے والا ہے اللہ کے دربار میں. یہ اللہ کا حکم ہے.
اللہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ جو یقین کر لیتے ہیں کہ ان کی رب سے ملاقات ہونے والی ہے، یظنون یقین کر لیتے ہیں۔ یہاں ایماندار دنیا میں یقین کر لیتا ہے اور کبھی کبھی کافر بھی یقین کر لیتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم بریخ طیبہ۔ رب کی پہچان کرنا چاہتے ہو کہ رب کون ہے؟ وہ تمہیں بر و بحر میں خشکی تری میں چلاتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيخٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا، وہ کشتیاں موافق ہوا سے چل رہی ہوتی ہیں اور کشتیوں کے سوار خوش ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جاءت غاریخ عاصف وجاءهم الموج من کل مکان۔ اچانک تند و تیز ہوا چلتی ہے جو کشتی کی سمت کے مخالف ہوتی ہے، ہر طرف سے ہر جگہ سے موجیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اب کشتی کے سواروں کو ظنّو یقین ہو جاتا ہے کہ ہم پکڑے گئے، اب ہم پکڑے گئے، ہمیں گھیر لیا گیا، ہمارا احاطہ کر لیا گیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، باہر جو اپنے بزرگوں کی، اپنے بڑوں کی راہ گلاپنے والے، ان کی مشکل کشائی اور حاجت روائی کے نعرے لگانے والے ہیں، اب جب انہیں یقین ہوتا ہے کہ انہم محیط بہم، اب یہاں سے بچ کے جا نہیں سکتے، نکل نہیں سکتے۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، وہ اللہ کریم کی خالص پکار شروع کر دیتے ہیں اور رب سے وعدہ کرتے ہیں لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ اللہ پاک اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے، اس بھمبر سے، اس گرداب سے، اس مشکل سے نجات دی تو ہمارا وعدہ ہے لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اے من الموحدین من المؤمنین، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں گے، تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے، ہمارا شمار موحدین میں ہوگا۔ اللہ کی رحمت بڑی ہے، اللہ کریم کو پتہ ہوتا ہے دل کے حالات جو جاننے والا ہے، لیکن رب کو پکار جو رہے ہیں دشمنی سے ہی اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اب تو مجھے پکار رہے ہیں ایمان کے، شکر گزاری کے، توحید
عید کو ماننے کے دعوے ہو رہے ہیں، لیکن جیسی میں نجات دیتا ہوں یبغون فی الارض، وہ زمین میں پھر شرک شروع کر دیتے ہیں، میری بغاوت شروع کر دیتے ہیں۔ او لوگو انما بغیکم علی انفسکم، میری بغاوت کر کے میری بادشاہی میں کوئی فرق نہیں آتا، تم میری بغاوت کر کے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری بغاوت کا انجام خود تمہیں ہی بھگتنا ہوگا، اس کا وبال تمہارے اوپر ہی آئے گا۔ جس زندگی پر تم ناز کر رہے ہو، فخر کر رہے ہو، متاع الحیات الدنیا، یہ حیات دنیا کا سامان ہے، واپسی میری طرف ہی ہے، اور میں تمہیں ایک ایک عمل کی فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، ایک ایک عمل کی میں رب تمہیں خبر دوں گا۔ جب بندے کو یقین ہو جائے، یظنون، یقین آ جائے میں نے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، پیش ہونا ہے۔ اما من خاف مقام ربی ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هي المأوى، جس بندے کے اندر یہ خوف پیدا ہو جائے، ڈر پیدا ہو جائے کہ میں نے کل کائنات کے بادشاہ کے دربار میں کھڑا ہونا ہے۔ اما من خاف مقام ربی، رب کے سامنے کھڑا ہونے سے بندہ ڈر جائے، اپنے نفس کو خواہشات سے روک لے، دو صفتیں اپنے اندر بندہ پیدا کر لے، رب وعدہ کر کے کہتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، ایسے بندے کا ٹھکانہ جنت ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، بندے کے اندر خوف خدا آ جائے کہ میں نے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، یہ تب بھی ہوگا جب یقین آ جائے گا یظنون انہم ملاقو ربہم، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن رب العالمین کے سامنے بندے آئیں گے، اللہ کریم بندے سے پوچھے گا الم ازوج کا، الم اکرم کا، الم مسخر لک الخیل والابل وازرک ترأس وتربع افظننت انک ملاقیا، او میرا بندہ بتا کیا تجھے میں نے شادی نہیں کروائی تھی؟ کیا میں نے تجھے تیرا جوڑ نہیں عطا کیا تھا؟ کیا میں نے تجھے عزت نصیب نہیں کی تھی؟ کیا یہ جانور تیرے تابع میں نے نہیں کیے تھے؟ بندہ کہے گا بلا بلا بلا، کیوں نہیں میرے مالک، میرا تو کچھ بھی نہیں، سارا کچھ تیرا عطا کر دے، یہ تیرا عطیہ، تیرا تحفہ ہے۔ اللہ کریم پوچھیں گے فَظَنَنْتَ أَنَّكَ مُلَاقِيَهْ، اور میرا بندہ بتا کبھی یہ بھی تجھے یقین ہوا تھا کہ میں نے رب کے سامنے پیش ہونا ہے؟ کبھی یہ بھی خیال آیا تھا رب سے میں نے ملاقات کرنی ہے؟ بندہ کہے گا لا اللہ، میں دنیا میں اس قدر مگن رہا، اس قدر مصروف رہا، یا اللہ میں سب کچھ بھول گیا، مجھے تیری یاد نہیں رہی۔ اللہ کریم فرمائیں گے الیوم انساک کما نسیتنی، او میرا بندہ جس طرح دنیا میں تو نے مجھے بھلا دیا، آج میں تجھے ویسی
بھی چھوڑ رہا ہوں میں بھی تیری مدد. اللہ کی مدد چاہیے، پھر اللہ کریم کو راضی کرنا ہوگا، اللہ کی ملاقات کا یقین رکھنا ہوگا. یظنون، وہ یقین رکھتے ہیں. اور کبھی کبھی ظن مومنوں کی صفت ہو تو اس کا معنی وسوسہ بھی ہوتا ہے، اس کا معنی وسوسہ بھی ہوتا ہے. حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا. یہاں تک کہ استیأس الرسل، رسول نا امید ہو گئے، وظنوا انہم قد کذبوا، اور وسوسے آنے لگے ایمان والوں کو کہ ہم سے تو جھوٹ بولا گیا. رسولوں نے تسلیاں دی تھی، وعدے کیے تھے کہ ہمیں مانو گے، اللہ کی مدد آئے گی، دنیا میں بھی کامیاب ہوگے، آخرت میں بھی. آج اس قدر مصیبتیں آ رہی ہیں، ایمانداروں کو وسوسے آنے لگے کہ شاید ہم سے جھوٹے وعدے ہوئے ہیں، مدد تو نہیں آ رہی. جاءہم نصرنا، جیسے ہی یہ وسوسے آنے شروع ہوئے اللہ کریم کی مدد آ پہنچی. ایماندار بندوں پر بڑی تکلیفیں آئیں، اسی لیے تو موسیٰ علیہ السلام کو قوم کہتی ہے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی ہمیں تکلیفیں دی گئیں، تیرے آنے کے بعد بھی ہمیں تکلیفیں دی گئی. صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم پر جب ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، ہم اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. ہم نے کہا اللہ کے محبوب دعا فرمائیے، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اب تو ہم پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی. اللہ کے پیغمبر ہمیں تسلی دے کے فرماتے ہیں تم اس قدر کیوں جلد باز ہو گئے ہو؟ تم سے پہلے ایسی قومیں بھی گزری ہیں، ان کے وجود کو لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ چھیل لیا گیا، نیچے ہڈیاں نظر آنے لگی، تب جا کے اللہ کی مدد آئی تھی. تم کیوں اتنے جلد باز ہو گئے ہو؟ وَظَنُّوا انہم قد کذبوا، جیسے یہ دل میں وسوسہ آیا فجاءہم نصرنا، ہماری مدد فوراً آ گئی. یظنون انہم ملاقو ربہم، ایماندار بندے کو یقین ہوتا ہے کہ میری رب سے ملاقات. یہ یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے کدھر آ جائے؟ دلوں میں آ جائے. زبان پہ آ چکا ہے، ضرورت کدھر ہے؟ دل میں لے جانے کی ضرورت ہے. ان نوجوانوں کا قصہ قرآن کریم نے بیان فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ چند نوجوان تھے جنہوں نے اپنے رب پر ایمان لایا. اب مشکل وقت آ گئی، ایمان دل میں اتر گیا. ہر مشکل میں بھی یہی نعرہ کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی پکار
بی بی آسیہ کو دیکھو، ایمان دل میں اتر گیا، فرعون نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ ہم جو بار بار کلٹیاں لیتے ہیں نا، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارا یہ نعرہ زبان پر ہے، دل میں۔ اللہ کرے یہ یقین دل میں اتر جائے۔ یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ یقین کر لیتے ہیں کہ بے شک ان کی اپنے رب سے ملاقات ہونے والی ہے۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، اور انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ ان کی رب کی طرف واپسی ہونے والی ہے۔ جن لوگوں کا یہ نعرہ بن جائے کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، یقین آ جائے کہ واپسی کہاں ہونے والی ہے، اللہ کی طرف واپسی ہونے والی ہے۔ جب یہ یقین نہ آ جائے تو اللہ کریم فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ وأولئک هم المہتدون۔ جب بندے کے اندر یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ اِنَّا إِلَيْهِ راجعون، انہم الیہ راجعون، ایسے بندے کو سب چھوڑ جاتے ہیں، برادری بھی چھوڑ جائے، رشتہ داری بھی چھوڑ جائے، کنبہ قبیلہ خاندان رشتہ دار سارے اپنی راہیں جدا کر لے، مگر میں رب کا تبکیاں دے کے کمر کو سہلاتے ہوئے فرماتا ہوں اولئک علیہم صلوات من ربہم۔ اور میرا بندہ تجھے سارے چھوڑ گئے لیکن میں تھپکیاں دے کے کہتا ہوں شاباش تکڑا ہو، میں تیرے نال ہوں۔ صلوات، میں رب کی شاباشیں ہے، ورحمت، اور میری رحمت ہوتی ہے۔ سارا جہان چھوڑ جائے، ایک اللہ ساتھ ہو تو کوئی فکر، اور یہ تب ہوگا جب انہم الیہ، جب یقین پیدا ہو جائے انہم الیہ راجعون۔ یا بنی اسرائیل، تین امر بیان کرنے کے بعد پھر رب العالمین نے خصوصی دعوت ایک مرتبہ پھر دی، ترغیب دی۔ اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری وہ نعمتیں جو میں نے تم پر انعام کی ہیں۔ وہ کیا نعمتیں ہیں؟ پچھلے سبق میں گزر چکا۔ انہیں اللہ نے بادشاہی دی، انہیں اللہ نے نبوت دی، انہیں اللہ نے من و سلوہ دیا، انہیں اللہ نے پانی کے پینے کا بندوبست ایک پتھر سے کر کے دیا، ان کے لیے رب العالمین نے دریاؤں کو حکم دیا جنہوں نے رستہ چھوڑ دیا۔ یہ ساری اللہ کے انعام، اللہ فرماتے ہیں میرے یہ انعام یاد کرو۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں فضیلت دی ہے جہان والوں پر۔ اپنے زمانے میں ان جیسا کوئی نہیں تھا، لیکن جب امت محمد آئی تو اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، ساری امتیں تھیں مگر مصطفیٰ کی امت کا مقابلہ۔ انتم توفون 70 امتن،
تم 70 امتوں توفونا ان کے برابر ہو، اکرمھا تم سے زیادہ عزت والا اللہ کے دربار میں اور کوئی نہیں ہے۔ اس قدر اللہ نے اس امت کو شان دی، اور رب العالمین نے اس کی شان قرآن کریم میں مختصر الفاظ میں فرمایا، میں نے اس امت کو ایک رات دی ہے، انزلناہ فی لیلۃ القدر خیر من الف تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ 1000 مہینے کی عبادت ایک طرف، اس رات کی عبادت 1000 مہینہ کہنا آسان ہے، کہنا آسان ہے۔ نوح علیہ السلام کی عمر قرآن بیان کرتی فرماتا ہے اللہ الا 50 عاما فلبث فیہم 1000 سنۃ الا 50، 1000 سال، 1000 میں سے 50 کم، یعنی 950 سال پیغمبر نے کیا برا ہے؟ اللہ کی وحدانیت کا پیغام سنایا، لوگوں میں ٹھہرے۔ 1000 سال منہ سے کہنا آسان ہے، 1000 سال کی عبادت ایک طرف اور اس ایک رات کی عبادت۔ اس قدر اللہ نے اس امت کو شان دی۔ انی فضلتکم علی العالمین کا مطلب کہ اپنے زمانے میں تمہاری بڑی عظمت اور فضیلت تھی، جب امت محمد آ گئی تو پھر اب اسی کی شان اور اسی کی فضیلت ہے۔ اللہ عمل کی توفیق۔